روس میں رہنے والا ہر شخص اسلامی تعلیمات کو بچپن سے سنتا سمجھتا ہے، مگر پھر بھی کرپشن، جھوٹ، ملاوٹ ہمارے معاشرے میں عام کیوں ہے؟ ہمارے یہاں ہر علاقے کی اپنی مسجد ہے، مگر پھر بھی آج پاکستان تباہی کے دہانے پہ ہے۔ آخر کیوں؟ پاکستان سے علماء جماعتوں کی صورت میں بیرون ملک جا کے اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، جبکہ اقبال کہتا ہے کہ پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرو۔ تو میری اس کنفیوژن کا حل بتا دیں۔ دیکھیں آپ دوستو، ایک بات ذہن میں رکھنا، آپ نے کہا ہر شخص اسلامی تعلیمات کو بچپن سے سنتا اور سمجھتا ہے، بالکل غلط۔ سنتے ہیں ٹوٹا پھوٹا ادھورا، ادھر ادھر بٹس اینڈ پیسز میں سنتے ہیں، سمجھنے والا کوئی نہیں ہے۔ جو اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی نہیں سمجھتے۔ ہر چیز کو انہوں نے جنت کے گرد گھما دیا ہے، ہر چیز کے گرد انہوں نے ثواب کا دائرہ لگا دیا ہے۔ وہ انسان اور چیز ہے، آدمی سے انسان بننا یہ مسلمان کا یہی چیلنج ہے۔ اب یہ جو آپ بات کریں، مجھے ایک بات بتائیں، اپنے خالق کو، مالک کو، رازق کو یاد کرنے کے لیے کہ 5 ٹائم باقی نہیں، نماز بہت بڑی تربیت ہے، یہ ٹریننگ ہے۔ پہلی بات ہے پابندی اوقات۔ جو نماز کو سمجھ کے پڑھ رہا ہوگا، اس کی روح کو جانتا ہوگا، وہ کبھی کہیں لیٹ نہیں جائے گا، نہ اپنے آفس، نہ جہاں بھی اس کی کوئی اپوائنٹمنٹ ہو۔ پھر صفیں سیدھی، صفیں سیدھی، صفیں سیدھی، اس کا مطلب ہے نیت بھی سیدھی، ارادے بھی سیدھے، رستہ بھی سیدھا، یہ صراط مستقیم کہتے ہیں۔ پھر جی کندھے سے کندھے ملانا، بھی کندھے سے کندھا ملا کے تم نے کیا کرنا ہے اگر تمہارے دل نہیں ملے ہوئے؟ ہم 150، 200، 1000، 5000 آدمی کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، آپ ادھر گئے میں ادھر گیا۔ یہ ہے دکھ درد میں شراکت، صحیح معنوں میں بھائی چارہ۔ اس زمانے میں آبادیاں کم تھیں، مسجدیں ظاہر ہے اس ہمارے والا یہ حال نہیں تھا، تو کروڑوں میں آبادیاں چلی گئیں۔ اب اس زمانے میں تو ہزاروں میں تھیں، مکہ کی مدینہ کی آبادی۔ تو جب کندھے سے کندھے ملتے تھے تو دل سے دل بھی ملے ہوئے ہوتے تھے۔ سو یہ ایک بہت اچھا۔ پھر کانسنٹریشن سپین، حضرت علی کا ایک دفعہ تیر نے نکلا، بہت تکلیف ہو رہی تھی، تیر باہر نکالیں وہ تو پورا گوشت کھینچ لاتا ہے، تو آپ نے کہا کہ جب میں سجدے میں جاؤں گا تیر کھینچ لوں گا۔ جسم نرم جیسے موم ہوتی ہے، چونکہ اپنے رب کے سپرد کر چکے ہوتے ہیں جن کو واقعی نماز پڑھنی آتی۔ سو کانسنٹریشن سپین، سادہ لفظوں میں کہہ لیں اٹینشن سپین انسان کا بہت کم ہے، مومن کا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ پیکج ہے بہت بڑا، یہ پابندی اوقات کہ جی اللہ کو یاد کرنا ہے صرف 5 بار، کیوں بھائی ہر وقت دھیان میں کیوں نہ رہے وہ؟ یہ بہت بڑا پیکج ہے، یہ مذاق نہیں ہے۔ اور جب آپ گٹے گوڈے دھوتے ہیں نا، جسے آپ وضو کہتے ہیں، وہ مدینہ کا اصلی نام یثرب ہے۔ یثرب کہتے ہیں ایک ان ایون پیس آف لینڈ، بارشیں بھی ہوتی تھیں تو اونچی نیچی سی جگہ ہے، وہاں جگہ جگہ گارا مٹی وغیرہ یہ وہ پانی کھڑا ہوتا تھا، تو وہاں تو ہر بار وضو کرنے کی ضرورت۔ اب ایئر کنڈیشن گھر ہیں، ایئر کنڈیشن گاڑیاں، یہ وہ، موسٹلی میں شہروں کی بات کر رہا ہوں، اس میں تو وضو پھر بھی آپ نے کرنا ہے، تو اس کا مطلب صرف گٹے گوڈے گردنیں دھونا نہیں، وہ جو پاکیزگی ہے وضو سے، وہ آپ کی آنکھ میں بھی ہونی چاہیے، آپ کے دل میں بھی ہونے چاہیے، آپ کے اعمال میں بھی ہونی چاہیے۔ تو اس کو کون سمجھتا ہے؟ ان باتوں کو اس تفصیل میں کون جاتا ہے؟ زکوٰۃ سمجھتے ہیں جیسے کو خیرات صدقہ بانٹ رہے ہیں۔ زکوٰۃ کا مطلب ہے نشو و نما۔ 90% لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب پوچھیں، آپس میں ٹرائی کریں، 10 بندوں سے پوچھیں کون ہے جو آپ کو یہ بتائے گا، نہیں پتا۔ اور اس کو انگریزی میں کہتے ہیں گروتھ، بڑھنا کسی چیز کا۔ سو ککھ بھی نہیں پتا، جنت سے کی طرف للچایا جاتا ہے، جہنم سے ڈرایا جاتا ہے۔ تبلیغ کرنے جاتے ہیں باہر، مجھے تو آج تک یہی سمجھ نہیں آئی وہاں کیا کرنے جاتے ہیں۔ اور تبلیغ کی ضرورت تو مجھے ہے۔ اس ملک میں 2 سال کے بچے محفوظ نہیں، عورتیں قبروں میں محفوظ نہیں، کوئی کھانے کی چیز خالص نہیں ملتی،
رشوت کے بغیر کام کوئی نہیں ہوتا، تبلیغ کی ضرورت یہاں ہے۔ لیکن بس ٹھیک ہے، جیسے سرکاری افسران جو ہیں وہ فورن ٹور وغیرہ رکھ لیتے ہیں، یہ بھی رکھ لیتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ تبلیغ کی سب سے پہلی ضرورت میری ہے، مجھے بتاؤ میں نے کیا کرنا ہے۔ تو اس لیے چھوڑیں، یہاں صورتحال ہی اور۔ اشر رحیم صاحب ہیں جی، بحریہ ٹاؤن لاہور سے، وہ کہتے ہیں جی آپ کی ویڈیو سے بہت سیکھا، بہت مہربانی جی، میں تو اس قابل نہیں ہوں، بہرحال تھینک یو ویری مچ۔ وہ کہتے ہیں میں ایک پرائمری اسکول کھولنا چاہتا ہوں، آپ سے گزارش ہے کہ میری رہنمائی فرمائیں کہ ایسے کون سے بنیادی اصول اپنانے کی ضرورت ہے جن پہ عمل کرتے ہوئے ہم مسلمان قوم کو دنیا کے مقابلے پہ کھڑا کر سکیں۔ اشر رحیم صاحب، آپ کے اندر درد دل ہے، کنسرن ہے، آپ کے سوال سے سمجھ آتی ہے، لیکن یہ کسی چینل پہ 1 2 4 منٹ میں ایکسپلین کرنے والی بات نہیں، اور اس کی وجہ ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ذرا نیٹ پہ جائیں اور دیکھیں کتنے درجن مسلمان ملک موجود ہیں، اور دنیا میں ایک بھی مسلمان ملک ایسا نہیں جس کی باقاعدہ کوئی حیثیت ہو۔ وجہ آپ کنٹمپریری ہو ہی نہیں، آپ اس عہد کے ساتھ ہم آہنگ ہو ہی نہیں، جبکہ مومن کی ایک پہچان بڑی یہ ہے کہ وہ جس عہد میں ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے اور ایڈریس کرتا ہے۔ ہم تو بنیادی کل تک کی بات ہے، شرم بھی نہیں آتی، سیکھتے بھی نہیں۔ کل تک تصویر حرام۔ او بھائی، اب بغیر تصویر بنوائے پاسپورٹ نہیں بنتا، پاسپورٹ اگر نہیں ہوگا تو ویزا بھی نہیں ہوگا، ویزا بھی نہیں ہوگا تو حج عمرہ بھی نہیں کر سکیں۔ بنیادی کانٹرڈکشن ان کو نہیں سمجھ آتی۔ ایک ہی ٹائم پہ 3 4 مسجدوں سے اذان آگے پیچھے 10 سیکنڈز کے فرق سے ہو رہی۔ ہمیں بنیادی اپنی معاملات، سائنس اور مذہب کو ہم آپس میں، مادیت اور روحانیت، مجھے رونا آتا ہے ان لوگوں پہ۔ وہ مادہ تمہاری تخلیق ہے، جس نے روح بنائی ہے مادہ بھی اسی نے بنایا ہے۔ وہ جا کے کدھر پہنچ گئے، کھربوں ڈالر لگا کے انہوں نے وہ جو جیمز ٹیلیسکوپ بنائی ہے، وہ اوقات ہیں پورا عالم اسلام ان کی دی ہوئی ایجادات کے گرد گھوم رہا ہے۔ وہی گاڑیاں، وہی اسکوٹر، وہی اے سی، وہی کار، وہی موٹر سائیکل، وہی جہاز، وہی لائف سیونگ ڈرگس۔ میں روز یہ بکواس کرتا ہوں، سب کچھ ان کا دیا ہوا، حتیٰ کہ لباس تک۔ تو ایسے حالات میں اس طرح کے سوال کا جواب نہیں ہے، تو اٹ نیڈز اے لاٹ آف ڈسکشنز۔